أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو اس پرنور مجلس کے اندر بیٹھنے کی اور کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. ان مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ و اشرف مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک مقصد بھی متعین فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس دنیا کے اندر عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا وہ ایک مقصد دے کر بھیجا. اب انسان اس دنیا کے اندر آیا، اب انسان کس طریقے سے زندگی گزارے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، کیسی زندگی گزارے کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. لاکھوں انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر تشریف لائے. جس وقت آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اس وقت دنیا کا ایک عجیب حال تھا. دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، دنیا فساد میں ڈوبی ہوئی تھی، دنیا بت پرستی میں لگی ہوئی تھی، بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی، زناکاری اور بدکاری بالکل عام ہو چکی تھی. ایسے ماحول میں ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی ایسی شخصیت آئے، کوئی ایسی ذات آئے جو لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو عام کرے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. لہذا ایسے ماحول کے اندر ضرورت تھی اس ذات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کے تعلق کو قائم کرے. کیونکہ اس وقت ہر اعتبار سے انسان پستی کے عالم میں پہنچ چکا تھا. اسی وجہ سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ انسانیت اپنی جہالت کے اعتبار سے، انسانیت اپنی پستی کے اعتبار سے، انسانیت اپنے گناہوں کے اعتبار سے جس پستی تک پہنچ سکتی تھی، اس پستی تک اس دور کے اندر انسانیت پہنچ چکی تھی. وہ ایسے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے. خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کو وہ پوجا کرتے تھے. اور ان کے بتوں کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب ہم سفر کیا کرتے تھے تو ہم اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے. ایک مرتبہ ہم نے ایک حلوہ بنایا اور اس حلوے کا ہم نے بت بنایا. وہ ایک میٹھی چیز تھی، اس سے ہم نے بت بنائے اور بت بنانے کے بعد جو